بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، شعبان المعظم کے اس نہایت مقدس، بابرکت اور نورانی مہینے میں اپنی استطاعت کے مطابق دو عظیم اور بے پناہ فضیلت والے صدقات ضرور ادا کریں، کیونکہ اس پاکیزہ مہینے میں یہ مخصوص صدقات اللہ رب العالمین کی بارگاہ سمدیت میں انتہائی مقبول اور پسندیدہ قرار دیے گئے ہیں۔ معزز سامعین، صدقہ کے بارے میں ہمارے محدود ذہن میں سب سے پہلے جو روایتی خیال آتا ہے وہ صرف مال و دولت، کھانا پینا یا مادی اشیاء کا ہوتا ہے۔ ہم اکثر نادانی میں یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ صدقہ صرف پیسہ خرچ کرنے کا نام ہے، مگر حقیقت میں یہ سوچ نامکمل ہے۔ کائنات میں کچھ ایسے عظیم صدقات بھی موجود ہیں جو بغیر کسی ایک پائی کے خرچ کے بھی مکمل طور پر ادا کیے جا سکتے ہیں۔ ایسے بابرکت اعمال جو ہر شخص، خواہ وہ امیر ہو یا مفلس، بآسانی انجام دے سکتا ہے۔ ذرا ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ اگر صدقہ صرف دولت کا نام ہوتا تو غریب اور نادار لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندوں کی فہرست میں کیسے شامل ہو سکتے تھے؟ مگر شعبان المعظم کا یہ منور مہینہ ہمیں ایک ایسی روشن حقیقت سے آگاہ کرتا ہے جو ہماری پوری سوچ کو تبدیل کر دیتا ہے۔ اللہ کے نزدیک سب سے وزنی صدقات وہ ہیں جن کے لیے مال و دولت کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ وہ دل کی کیفیت کا نام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے سب سے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سب سے مقرب کیوں قرار پائے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری حیات طیبہ میں جو ایسے عظیم صدقات دیے جو نہ صرف آپ کی سنت مبارکہ ہیں بلکہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مقبول اعمال بھی ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں قبول ہوں، دکھ دور ہوں، زندگی حقیقی سکون سے بھر جائے، تو ان دو صدقات کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ یہ وہ کنجی ہے جو قسمت کے بند تالے کھول دیتی ہے اور آنے والی ناگہانی مصیبتوں کو ٹال دیتی ہے۔ پہلا عظیم صدقہ معاف کر دینا، عفو درگزر۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ شعبان کا یہ مہینہ آپ کے لیے رحمتوں کا باعث بنے تو پہلا عظیم صدقہ یہ ہے کہ اپنے دل کو کشادہ کریں اور دوسروں کی غلطیاں، ان کی خطائیں اور دی گئی تکلیفیں اللہ کے لیے معاف کر دیں۔ یہ وہ صدقہ ہے جس کے لیے جیب سے 1 روپیہ خرچ نہیں کرنا پڑتا، مگر اس کا ثواب اتنا عظیم ہے کہ پوری زندگی کا رخ تبدیل ہو جاتا ہے۔ معاف کرنے والا شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے۔ شعبان المعظم کا مہینہ در حقیقت معافی اور بخشش کا مہینہ ہے۔ اللہ خود غفور الرحیم ہے اور وہ اپنے بندوں سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ وہ بھی ایک دوسرے کو دل کھول کر معاف کریں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے واضح ارشاد فرمایا کہ جو شخص دوسروں کو معاف کرتا ہے اللہ اسے دنیا و آخرت میں عزت اور بلندیاں عطا فرماتا ہے۔ بدلہ لینے سے وقتی طور پر تو انتقامی اطمینان مل سکتا ہے، لیکن حقیقی عزت اور روح کا سکون صرف معاف کر دینے میں پوشیدہ ہے۔ جن گھروں اور خاندانوں میں معافی اور درگزر کا کلچر رائج ہوتا ہے وہاں سکون اور برکت خود بخود نازل ہوتی ہے۔ معاف کرنا صرف دوسروں کے لیے نہیں بلکہ سب سے پہلے
اپنے لیے قلبی سکون کا ذریعہ ہے۔ جو شخص دوسروں کو معاف کر دیتا ہے اس کا باطن پاکیزہ ہو جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی اس کے بڑے بڑے گناہ بخش دیتا ہے۔ تو آئیے عہد کریں کہ جس نے بھی ہم پر کبھی ظلم کیا ہو یا دکھ دیا ہو ہم اسے محض اللہ رب العزت کے لیے معاف کر دیں گے۔ دوسرا عظیم صدقہ صبر ہے۔ عام طور پر ہم صدقہ کو مادی امداد سمجھتے ہیں، مگر اصل حقیقت یہ ہے کہ صبر نفس کا سب سے قیمتی صدقہ ہے۔ جب انسان اپنی کسی تکلیف، غم، مالی نقصان یا گھٹن آزمائش کے باوجود اپنی زبان کو شکوے سے دور روک لیتا ہے اور اللہ کی رضا کو خوشی سے قبول کر لیتا ہے تو یہی وہ صبر ہے جو اللہ کی بارگاہ میں سب سے وزنی صدقہ شمار کیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ صبر کی روشن مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن کی یتیمی میں صبر فرمایا، جوانی میں غربت پر صبر کیا اور اعلان نبوت کے بعد اہل مکہ کے مظالم پر بھی صبر کا دامن نہ چھوڑا۔ طائف کی وادی میں پتھروں کی وحشیانہ بارش برداشت کی، جوتیاں مبارک لہو سے بھر گئیں، مگر اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کے بجائے یہی دعا فرمائی کہ اے اللہ انہیں ہدایت عطا فرما کیونکہ یہ مجھے نہیں جانتے۔ یہ وہ اعلیٰ ترین صبر ہے جو اللہ کے یہاں سب سے بڑا صدقہ ہے۔ قرآن مجید میں بار بار مژدہ سنایا گیا کہ صبر کرنے والوں کو قیامت کے دن بغیر کسی حساب کے لامحدود اجر عطا کیا جائے گا۔ جب کوئی نادان ہمیں تکلیف دے یا ہماری حق تلفی کرے تو ہم انتقام کی آگ میں جلنے کے بجائے اللہ کے لیے صبر کا یہ عظیم صدقہ دیں۔ یہ عمل نفس پر مشکل ضرور ہے مگر اللہ کی بارگاہ میں اس کا اجر بے حساب ہے۔ یہی وہ راستہ ہے جو ہمیں اللہ کی دائمی محبت اور ابدی رضا تک پہنچاتا ہے۔ خلاصہ اور دعا یہ ہے کہ شعبان کا یہ پر نور مہینہ تمام اہل ایمان کے لیے روحانی سکون کا مہینہ ہے۔ اس قیمتی موقع کو غفلت میں نہ گنوائیں بلکہ ان دو خاص صدقات معافی اور صبر کو اپنائیں۔ پہلا صدقہ مالی سخاوت اور دستگیری کا نام ہے اور دوسرا صدقہ اپنے نفس اور جذبات پر قابو پا کر صبر کرنے کا نام ہے۔ یہ دونوں اعمال مل کر انسان کی شخصیت کو روشن بنا دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی سراپا سخاوت اور صبر کا منبع تھی۔ آپ کے در سے کبھی کوئی سائل خالی ہاتھ نہ لوٹتا۔ جب ہم اس مہینے میں یہ صدقات اپنائیں گے تو در حقیقت ہم سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ کر رہے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی اس ماہ مبارک کے صدقے ہم تمام مسلمانوں کی پریشانیاں اور تکالیف دور فرمائے، ہماری زندگیوں میں حقیقی خوشحالی، قلبی سکون اور اپنی خاص رحمتیں عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ میرا یہ بیان کرنا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے اور ہمیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی ایک پیارا سا نام ضرور ٹائپ کریں اور اس اصلاحی پیغام کو صدقے جاریہ کی نیت سے شیئر کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔